الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وخلفائہ الراشدین واولیائہ الکاملین وعلمائہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 ہے، اور اس کے ساتھ اگلی آیت بھی ہے جو میں نے ابھی تلاوت نہیں کی ہے، 35 نمبر آیت۔ ان میں کیا بیان ہے اور آج کا موضوع ہمارا کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے نکاح، میاں بیوی کے حقوق، فرائض، ان کے تعلقات، بنیادی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اس نے کہا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو حکم دے وہ درست ہے، وہ جس چیز سے منع کرے وہ بھی درست ہے۔ ہمیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، خالق مالک رازق وہی ہے، تو خالق مالک رازق کو اختیار بھی ہے، وہ جو حکم دے، وہ حکم درست ہے، اور اس بات پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس نے جو حکم دیے قرآن میں اور حدیث میں 500 امر اور نہیں ہے، باقی تو واقعات ہیں، مثالیں، یہ کتابیں ہماری الاحکام للجساس، یعنی قرآن میں کتنے حکم ہیں اور کتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یہ غور کیا گیا، تعداد گنی گئی تو 500 نظر آئی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور جو اس نے حکم دیے انہی میں ہماری بہتری ہے، عمل کریں گے تو ہمیں نجات ملے گی، اگر عمل نہیں کریں گے تو پریشانی، ہلاکت،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جن چیزوں سے منع کیا ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی تو اللہ کبھی منع نہ کرتا، لہذا ہمیں ان سے بچنا پڑے گا۔ جو نہیں بچتے پھر ان کی زندگی ذلت کی زندگی، رسوائی کی زندگی ہے، اور اس کا انہیں خود بھی کسی وقت احساس ہو جاتا ہے۔ اظہار کریں نہ کریں، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، جو اس کی نئی کو نہیں مانتا، منع کی ہوئی چیزوں سے بعد نہیں آتا، تو اس کی زندگی پریشان زندگی ہوتی ہے، ذلت کی زندگی ہوتی ہے۔ قبر کو ایک طرف رکھو، معاشر کو ایک طرف رکھو، دنیا میں ہی وہ ذلیل ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے۔ اب یہ میاں بیوی، ان کے بارے میں یہ جو النساء کی آیت نمبر 34، اصل تو یہی ہے، اگلی آیت جو ہے وہ کوئی تنازع کی صورت کی بات ہے۔ اس اللہ نے مردوں کے بارے میں دو چیزیں بیان کی ہیں، بھائی دو چیزیں مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور عورتوں کی ذمہ داریاں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنے جامع الفاظ، عورتوں کی بھی دو ہی ذمہ داریاں ہیں۔ دو چیزیں مردوں کے حوالے سے، دو چیزیں عورتوں کے حوالے سے۔ پہلی اصولی بات یہ بیان کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہیں عورتوں پر، ان کے محافظ بھی ہیں، اور ان مردوں کو خداوند عالم نے قوام قیم یہ بنایا ہے، یعنی گھر کے نظام میں مردوں کو اللہ نے سپر ون بنایا ہے۔ اور واضح بات ہے، اگر دونوں کو اس طرح سے بنا دیا جاتا کہ مرد بھی سپر ہے، عورت بھی سپر ہے، تو پھر بات بات پر تنازع جھگڑا ہوتا۔ یہی وجہ ہے برطانیہ، امریکہ، یہ جتنی مغربی تہذیب ہے، وہاں پر اب شادیوں کا نظام ختم ہوتا جا رہا ہے، فرینڈشپ ہے۔ اس لیے یہ وہاں پر یہ بظاہر ہے کہ جی دونوں سپر ہیں، تو جب دونوں سپر ہیں، جا رہے، مرد نے کہا ادھر جانا ہے، عورت نے کہا نہیں ادھر جانا ہے، بس یو گو آئی ایم گوئنگ، تم جاؤ میں بھی جا رہی ہوں، الگ الگ ہو گئے، اتنی بات پر الگ ہو گئے۔ اس لیے خدا نے مرد کے پٹھے مضبوط بنائے، اس کی ساخت مضبوط بنائی ہے، اس کے دل دماغ کو مضبوط بنایا ہے۔ جتنی عقل اللہ نے مردوں کو دی ہے، اس کے مقابلے میں عمومی انداز میں عورتوں کو اس درجے کی عقل نہیں دی ہے۔ ذمہ داریاں مردوں کی زیادہ ڈالی ہیں، اتنی عورتوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ یہی دیکھ لو، یہ جتنے نظام ہے، جمعہ قائم کرنا، عیدیں قائم کرنا اور جہاد کرنا، یہ مردوں کی ذمہ داریوں میں آتا ہے، عورتوں کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا ہے۔ پھر گھر میں یہ تو خیر ہوا پہلا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی سپر ہے گھر کے نظام میں، تاکہ گھر کا نظام بالکل درست رہے۔ پھر اللہ نے دو باتیں بیان کی ہیں یہاں پر۔ ایک بات یہ ہے، یہ جو قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے کچھ چیزوں میں پیدا کی ہیں اور زیادہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں۔ جس طرح ابھی میں نے
جس کا ذکر کیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت زیادہ پیدا کی ہے۔ عورتوں میں جو صبر اور برداشت ہے، بچوں کی پرورش میں، یہ مردوں میں اس طرح سے نہیں رکھی ہے۔ جتنی برداشت عورت کرتی ہے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے، جتنی برداشت عورت کرے گی وہ برداشت مرد میں نہیں ہے۔ تو بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور یہ بھی پیچھے ایک آیت میں کہا ہے مت تمنا کرو اس کی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، خدا نے جو تم میں سے ایک دوسرے پر جو فضیلتیں دی ہیں، جو زیادتیاں رکھی ہیں ایک دوسرے میں، ان کی تمنا مت کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کی خوبیوں میں شریک نہیں ہے، مرد عورت کی خوبیوں میں شریک نہیں ہے۔ اس کائنات بنانے والے نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو خوبیاں مرد میں رکھی انہیں قبول کرنا ہوگا، جو عورت میں رکھی ہیں ان خوبیوں کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ تو سے بات تھی، اور یہ مردوں کے حوالے سے کہ گھر کے نگران، قوام، نظام چلانے والے، جس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے گھریلو نظام کو قائم رکھنا، وہ مرد ہے۔ دوسری بات یہ بتائی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس بنا پر بھی مردوں کو ایک فضیلت ہے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کرنے۔ دیکھو جب نکاح ہوتا ہے تو یہ دو فریقوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ دونوں آپس میں ایگریمنٹ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، اکٹھے رہنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو حق مہر مردوں نے کیوں ادا کرنا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ مرد کا سپر ہونا ظاہر ہو۔ ایگریمنٹ دونوں کا ہے مگر حق مہر مرد کو دینا پڑے گا۔ دوسرا، بیوی کا خرچہ نکاح ہو جانے کے بعد یہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ کوئی کسی کا بھی خرچہ عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو خرچ مردوں کے ذمہ لگایا، ان میں وجود میں جو صلاحیتیں بہتر رکھی ہیں اور جو خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے، اس بنا پر خدا فرماتا ہے کہ مردوں کی یہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مرد جو ہے وہ سپر ہے۔ اب عورتوں کی ذمہ داریاں، اس کا مطلب پہلا تو یہ مردوں کے حوالے سے کہ اگر مرد حق مہر ادا نہ کریں درست نہیں ہے، اگر خرچہ ادا نہ کریں درست نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ اور خرچہ کرنے کے لیے کمائی کرنا ضروری ہے، کمائی کرنے کے لیے محنت مشقت ضروری ہے، تو اللہ نے مردوں کے وجود میں یہ صلاحیت رکھی ہے۔ باہر جا کے کمانا، چاہے اپنے ملک میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو، یہ کمائی کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کے تحت خرچہ دینا بھی ضروری ہے۔ اب عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اچھی عورتیں، خدا نے اچھی اور لفظ استعمال کیا فالصالحات، صالحات نیک عورتیں وہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بری عورتوں کا کیا ذکر کرنا ہے؟ برے لوگوں کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، بری عورتوں کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نے زمانے کی قسم کھائی ہے تو علماء کہتے ہیں یا اللہ اس زمانے میں تو فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، یزید ہے، اس زمانے میں تو بڑے برے برے لوگ ہیں، پھر تو نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ آواز آتی ہے تم برے لوگوں کو دیکھتے ہو، تم ابو جہل کی طرف جاتے ہو، ہم ابو بکر صدیق جیسے وفادار کی طرف آتے ہیں۔ اسی زمانے میں وفادار بھی ہیں،
عثمان غنی ہے، عمر فاروق ہے، مولا علی ہے، اسی زمانے میں امام حسن ہے، اسی زمانے میں امام حسین ہے۔ اس لیے برو کو مت دیکھو، جب بھی دیکھنا ہو اچھے لوگوں کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ ان کا ذکر ہو جائے تاکہ جس طرح دن ہے اور رات ہے، نور ہے اندھیرا ہے، سایہ ہے اور دھوپ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ذکر ان کا ہو جاتا ہے، مگر اصل خدا کی نظر ان لوگوں کی طرف ہوتی ہے جو اچھے۔ یہاں پر فرمایا فالصالحات، نیک صالحہ عورتیں وہ ہیں۔ بری عورتوں کا ذکر کرنے کی بجائے خدا نے فرمایا آؤ تمہیں بتائیں کہ اچھی عورتیں کون ہوتی ہیں، ان میں خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ مردوں کے ذمہ ایک تو گھر کی ذمہ داری نگرانی، نمبر 2 خرچ، حق مہر بھی اور نفقہ بھی، اور عورتوں کے ذمہ کیا ہے؟ فرمایا نیک عورتوں کا کام سنو، قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اتنے جملے میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ فرمایا نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو مردوں کی بات مانتی ہیں، اطاعت، بات ماننے کا جذبہ ان میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر بات نہ مانے تو پھر اب یہ گھر میں اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور خرچہ بھی لو، یہ تو وہی پھر اپنی حدود سے تجاوز والا معاملہ ہے۔ اس لیے نیک صالحات وہ عورتیں مردوں کی بات مانتی ہیں، لیکن یہاں یہ بات ہمارے نبی نے فرمائی ہے، مرد کی بات ماننا عورت کے ذمہ ہے، مگر کب تک؟ جب تک وہ خدا کی نافرمانی میں کوئی حکم نہ دے۔ اگر وہ خدا کی نافرمانی کا حکم دے، عورت کو فرض نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، عورت کو عقیدہ درست رکھنے سے روکتا ہے، تو پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات مانی نہیں جا سکتی ہے۔ تو اچھی عورتیں وہ ہیں جو اپنے خامدوں کی بات مانے، تو جب یہ بات مانے گی تو گھر کا نظام بالکل درست چلتا جائے گا۔ نمبر 2 حافظات للغیب بما حفظ اللہ، چونکہ اللہ نے مردوں کے ذریعے عورتوں کی حفاظت کی ہے، عورتیں مرد موجود نہ بھی ہوں، عورتیں حفاظت کرتی ہیں۔ کس کی حفاظت کرتی ہیں؟ شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے نفس اور اپنی جان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں ہیں اچھی عورتوں کی۔ تو مرد کی بات ماننا، موجود نہ ہو تو اپنی مال، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اور وجہ یہ کہ خدا نے مردوں کے ذمہ لگایا کہ تم نے عورتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ مردوں کے ذمہ خدا نے کیا لگایا ہے، عورتوں کے ذمہ کیا لگایا ہے۔ مرد خرچہ نہ ادا کرے تو یہ مرد ناکام ہے، عورت مرد کی بات نہ مانے تو یہ عورت ناکام ہے، اور مرد کے مال کو ضائع کرے یہ عورت ناکام ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے یہ عورت بھی ناکام ہے۔ اب زندگی میں جو حکم تو ہوتے ہیں، مگر کبھی اس حکم کی خلاف ورزی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کے لیے ایک نشوز لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا ہو کہ یہ تمہاری بات نہیں مان رہی ہے، خدا نے جو کچھ ان کو کہا ہے وہ بھی نہیں مان رہی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے 3 مرحلے بتائے گئے، پھر اس کے بعد چوتھا ہے۔ پہلی بات یہ، اگر وہ تمہیں خدشہ ہو گیا کہ یہ تو نافرمانی پر تل گئی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَعِزُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو۔ اس کا مطلب ہے خود سمجھاؤ، اور سمجھانے کا انداز انتہائی نرم، انتہائی اچھا، یہ انداز ہوگا۔ اگر نصیحت بھی کارآمد نہیں تو پھر دوسرا کام کرنا ہے، خانقاہوں میں الگ ہو جاؤ،
کو الگ کر دو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور تیسرا وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مار سکتے ہو. مارنے کے بارے میں یہاں پر تو اتنا ہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ مارنا ایک تو چہرے پر نہیں مارنا، چہروں سے بچو. دوسرا بے رحمانہ انداز میں نہیں مارنا ہے. جس طرح وہ ایک لفظ مشہور ہے ہماری پٹواری زبان میں، ایک بندہ تو بڑا بوسر ہے. ایک بوسر لفظ جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ سمجھا دیتا ہے، چونکہ دوسری زبانوں میں بھی لفظ ہیں، مگر ہمارے ہاں جو بوسر کہہ دے نا وہ کہہ دے بے عقل قسم کا انسان بے رحمانہ انداز اختیار کرے، یعنی ادھر سے اٹھایا ادھر پھینک دیا، ادھر سے اٹھایا ادھر پھینک دیا. یہ بوسر لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو ایک تو یہ پابندی ہے چہرے پر مت مارو، اور یہ بتدریج ہے، یعنی پہلے نصیحت ہے نہیں سمجھتی، اس کے بعد خوابگاہوں میں الگ کرنا ہے، یہ گویا ناراضگی کا اظہار ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے، رات اس نے گزاری ہے، فرمایا ساری رات خدا کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے. تیسرا پھر یہ مارنے کا ہے، مگر مارنے میں نے بتایا 3 پابندیاں ہیں. چہرے پر نہیں مارنا، نمبر 2 بے رحمانہ انداز میں نہیں مارنا، اور تیسرا ایسی چیز سے نہیں مارنا ہے جو باقاعدہ زخم کر دے اس کو اور خون بہنا شروع ہو جائے. یہ 3 پابندیاں، اس کا مطلب ہے جیسے چھوٹی کوئی مسواک ہوتی ہے اس انداز میں مارا جائے تاکہ اسے نصیحت ہو جائے اور وہ باز آ جائے. پھر بھی فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات اب مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ایلے بہانے سے ان پر راستہ مت تلاش کرو. یہ بھی ہوتا ہے کوئی بہانہ ملے، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم سے بلند ہے، بڑا بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اختیار تو اور تو پر ہے، تو ایک تم سے بھی بلند ہے، اور وہ تمہارا اللہ ہے، اور تو پر بھی بلند ہے، تم پر بھی بلند ہے، ہر بلند سے بھی بلند ہے. اس لیے تمہیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے اور اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ یہ بہانے سے اور تو کو مارو. ایسا قطعاً تمہیں خدا کی طرف سے ایسی اجازت پڑا ہے. اب یہ ایک بات جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر جو بات بیان کی ہے، اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اور کوئی صورت خود نہیں بن سکی، نصیحت کرامت نہیں ہے، خوابگاہوں میں الگ کیا پھر بھی فائدہ نہیں، تھوڑا بہت مارا پھر بھی فائدہ نہیں، وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں ضدی اڑدرب ہوتی ہیں، انہیں بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے. جب طلاقیں ہو جاتی ہیں اس سے پہلے انہیں کبھی ہوش نہیں آتا ہے، پھر کہتی ہیں نہیں مانوں گی، ساس کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہوں گی، مانوں گی. بعد میں کہنے کا کیا فائدہ؟ اس سے پہلے وہ جو خدا نے حکم دیے ہوئے ہیں ان پر عمل کیا جائے. ہاں اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اور کوئی صورت نہیں بنتی ہے، خود ان کی اپنی کوششیں رائگان گئی ہیں، اب اس کے لیے ایک ثالث مرد کی طرف سے مقرر ہو، ایک ثالث عورت کی طرف سے مقرر ہو. یہ ثالث ہم آپس میں بات کریں. اللہ کہتا ہے کہ اگر ان کی نیت اصلاح کی ہوگی تو خدا کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا. اور اگر وہی بد نیت ہوئے جن کا مطلب یہ ہے کہ بس جی ہم نے ان کو جدا کرنا ہی کرنا ہے، تفریق کرنی ہی کرنی ہے، ان کی نیت اصلاح کی نہیں ہے، جن کو ثالث مقرر کیا وہ مرد کے رشتہ داروں میں سے بھی ہو، عورت کے رشتہ داروں میں سے بھی ہو، تو اگر تو ان کا ارادہ ٹھیک ہوگا تو خدا بند عالم ان کی نیت کے مطابق کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا. اللہ علیم و خبیر ہے. یہ جو جتنی بات آئی ہے یہ تیسرا نہیں چوتھا مرحلہ ہے، یعنی حکم مقرر کرنا، ثالث مقرر کرنا. اور یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں
کہ جن میں مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے حکم ثالث مقرر ہوئے تھے اور ان کے فیصلے کو قبول کیا گیا. فیصلے میں پھر تفصیل ہوتی ہے، یہ علیحدہ باب التحکیم ہے کہ بھائی کیسے ثالث مقرر کیے جائیں تو کیا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی صورت نہ رہے، تین پہلے جو خود مرد عورت آپس میں اختیار کریں، اس کے بعد یہ حکم مقرر کریں، اگر اب کوئی صورت نہیں ہے اب طلاق دی جا سکتی ہے. طلاق دینے سے اللہ کے عرش میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی ایک وضاحت فرمائی ہے. حضور نے فرمایا خیر النساء امرات ان نظرت الیہ سرت کا. فرمایا آؤ تمہیں بتائیں بہترین عورتیں کون سی ہوتی ہیں. فرمایا بہترین عورت کسی کی بیوی وہ ہے جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو اسے خوشی و مسرت حاصل ہو. وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْ کا، اگر تو اسے حکم دے وہ تیری بات مانے. وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا حَافِظْ عَلَيْهَا وَنَفْسِهَا، اگر تو موجود نہ ہو تو وہ اپنے مال میں اور اپنے نفس میں حفاظت کرے. تو یہ تقریباً اسی قرآن مجید کی اس آیت کی ہی تشریح بنتی ہے. اب دیکھو مردوں کو اللہ نے امامت بھی دی ہے، نبوت بھی مردوں میں ہے. کسی عورت کو خداوند عالم نے نبی نہیں بنایا ہے. نبوت، امامت، شعائر اسلام کو قائم کرنا، جہاد، جمعہ، عیدین، پھر اللہ نے علم، عقل، تدبیر، پھر وراثت میں دیکھ لو مردوں کا حصہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے، عورت کا حصہ کم رکھا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ، وہ انہوں نے کہا تھا کہ مرد غزوہ کرتے ہیں یعنی جہاد کرتے ہیں، ہم نہیں کرتی ہیں. مردوں کا حصہ وراثت میں ڈبل ہے، ہمارا سنگل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے مولا کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. پھر ایک واقعہ اور ہوا ہے. ایک عورت نے شکایت کی تھی، یہ ام حبیبہ اس کا نام ہے، یہ سعد بن ربیع کی بیوی تھی. انہوں نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے. بات نہیں مانتی تھی تو اس نے مارا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص جائے، بدلہ لیا جائے. ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ یہ آیت کریمہ آ گئی جس کے اندر مارنے کی اجازت ہے. نے کیا فرمایا، کیسا جملہ ہے. آپ نے فرمایا ارادنا امرا واراد اللہ والذی اراد اللہ خیر. فرمایا ہم نے قصاص کا فیصلہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ قصاص لیا جائے. ایک چیز کا ہم نے ارادہ کیا، ایک چیز کا اللہ نے ارادہ کیا. جو اللہ نے ارادہ کیا ہے وہ خیر ہے. فرمایا کوئی قصاص نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ایک مخصوص حالت میں اس کی مارنے کی رخصت ہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دنیا کو بتاتے تھے کہ خدا کے فیصلے خیر ہیں، اللہ کے ارادے خیر ہیں، اللہ کے پروگرام خیر ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کے پروگرام کی بات کو ماننا ہوگا. اگر یہ چیزیں جو یہاں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے، ابھی تو میں نے صرف ایک عورت بندے کیا ہے، اگر زیادہ عورتیں ہوں تو اس کا کیا، بیویاں زیادہ ہوں وہ الگ موضوع ہے. اور یہ تو نکاح کی صرف بات ہے جو ایک جوڑ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے یہ سب کو، وہ گھر جنت ہوتا ہے جس گھر میں میاں بیوی آپس میں محبت سے رہتے ہیں، اور وہ گھر دوزخ ہوتا ہے جس گھر میں میاں بیوی آپس میں ہر وقت صبح شام لڑتے رہتے ہیں. اور نتیجہ یہ کہ اینڈ کبھی طلاق پر ہوتا ہے، کبھی ایسے ہی بس وقت گزارتے رہتے ہیں، ہر وقت چوں چوں کا برابر. ایسے مرد اور عورتیں
یہ اپنے گھر کو دوزخ بناتے ہیں۔ گھر ہے جو خدا کے فرمان کے مطابق عمل کرے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ بسم اللہ ثقتم باللہ ثقتم باللہ توکلا علی اللہ۔ توکلا علی اللہ، یہ کرونے سے باقی وباؤں سے بچنے کی دعا ہے جو رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ ثقتم باللہ ثقتم باللہ توکلا علی اللہ۔ توکلا علی اللہ، بسم اللہ بسم اللہ ثقتم باللہ ثقتم باللہ توکلا علی اللہ۔ توکلا علی اللہ۔ آمین۔ میرے مولا جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ ہمارے عزیزوں میں سے خاتون جو نہایت نیک خاتون ہے، اچھی خاتون ہے، اچھے جذبات رکھنے والی، وہ اسپتال میں زیر علاج ہے، ابیبا اس کا نام ہے۔ میرے مولا اس ابیبا کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اور جو عورتیں بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، کسی کو جسم کی بیماری ہے یا دل کی بیماری ہے، میرے مولا ساری بیماریاں دور فرما دے۔ اپنے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ حضور کی امت کو حسد، بغض، کینہ، ان بیماریوں سے بچا۔ قبر میں یہ حسد بغض نہ لے کر ہم جائیں، بلکہ ایک دوسرے کی محبت، پیار، جس کو تو چاہتا ہے وہ لے کر جائیں۔ ہمارے والد گرامی رحمت اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے صبح بھی شام بھی کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا حسد بغض نہیں ہے، یا اللہ انہی کے مطابق ہم سب کے دلوں کو صاف اور پاک فرما دے۔ آمین۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا